جسمانی اعتبار سے اور روحانی اعتبار سے آج ہم سب بیمار ہو چکے ہیں۔ آپ دیکھیں تعلیم کو لے لیں، تعلیم کو آپ لے لیں کہ تعلیم کتنی مشکل ہو چکی ہے۔ ایک 2.5 سال کا بچہ، اسے ہم اسکول بھیج دیتے ہیں، مونٹیسری میں اس کو داخل کروا دیا۔ اب ماں وہ تو جان چھڑانا چاہتی ہے، اور اگر وہ تنگ بھی کرے تو اس کے ہاتھ میں یہ بڑا ایک تراٹ ٹائپ ایک موبائل ہوتا ہے، وہ اس کے ہاتھ میں دے دیتی ہے، اور خود ایک دوسرا موبائل لے کر دوسرے کونے میں بیٹھ جاتی ہے، اور وہ اپنا جان چھڑانا چاہتی ہے۔ اب اسکول کا موقع آیا، اسے اسکول بھیج دیا، جی چلو 4-5 گھنٹے تو ریلیکس ہوگا۔ اب وہ اسکول پڑھتا ہے، اور آپ دیکھیں کہ اسکول کی تعلیم پر اخراجات دیکھیں۔ اب وہ میٹرک کرتا ہے، او لیول آگے جاتا ہے، اس کے بعد جب وہ ڈاکٹری کی ڈگری، انجینئر کی کروڑوں روپے اس کے اندر خرچ کرتا ہے۔ مشکل کتنی تعلیم ہے، لیکن یہ مشکل لگتی نہیں ہے، اس لیے کہ آگے پیسہ نظر آ رہا ہے کہ میرا بچہ ڈاکٹر بن جائے گا، وہ پیسے کمائے گا، میرا بچہ انجینئر بن جائے گا، وہ پیسے کمائے گا، میرا بچہ کسی بڑے عہدے کے اوپر، بڑی پوسٹ کے اوپر چلا جائے گا، اسے جو ہے وہ پیسے ملیں گے۔ یعنی دنیا کے اعتبار سے اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے معاملہ، لیکن یہی بندہ دین کے اعتبار سے اس کے لیے اتنا مشکل ہے کہ اسے 4 رکعت صلاۃ التسبیح پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے، اسے 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے کروڑوں روپے اس کے بینک بیلنس موجود ہے، لیکن اس کے لیے حج کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اس کے لیے نیک عمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے کہ روحانی طور پر بیمار ہے، اور آگے اس کا کوئی رزلٹ نظر نہیں آ رہا۔ حالانکہ انسان فرمایا کہ ایک مسلمان کی اصل زندگی کا آغاز مرنے کے بعد ہوتا ہے۔ مسلمان کی اصل زندگی جو شروع ہوتی ہے وہ مرنے کے بعد شروع ہوتی ہے۔ یہ تو دارالامتحان ہے، یہ تو میرا رب آزما رہا ہے کہ ایکم احسن عملا، تم میں سے اچھا عمل کون کر کے آتا ہے۔ یہ تعلیم ہے، اس کے اوپر اخراجات ہو رہے ہیں۔ پھر آپ نوکری کو لے لیں، جب وہ پڑھ لکھ کر جب قابل ہو گیا، اب نوکری کے لیے وہ کوشش کرتا ہے، اشتہار ڈھونڈتا ہے، اس کے لیے انٹرویو دیتا ہے، اس کے لیے وہ سفارشیں کرواتا ہے، اس کے لیے وہ رشوتیں دیتا ہے۔ اب ہے بڑا مشکل کام، لیکن وہ کر رہا ہے، اس لیے کہ اس کو آگے پیسہ نظر آ رہا ہے کہ بھائی مجھے نوکری ملے گی، میں بڑے عہدے کے اوپر جاؤں گا، مجھے پیسہ ملے گا۔ پھر آپ کاروبار کو دیکھ لیں، ایک شخص ریڑھی لگاتا ہے، دھوپ کے اندر ریڑھی لگا رہا ہے، کتنا مشکل کام ہے، کاروبار کر رہا ہے، صبح سے لے کر شام تک ایک جگہ پر بیٹھا ہے، کتنا مشکل کام ہے، روزانہ کا لین دین ہے، کتنا مشکل کام ہے، لیکن وہ کرتا ہے اس لیے کہ اس کو آگے اس کا پروفٹ اور فائدہ نظر آ رہا ہے۔ ایک شخص اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کر، اپنی غمی خوشی کو چھوڑ کر باہر جا کر دبئی کے اندر، شارجہ کے اندر، سعودیہ کے اندر وہاں کی ریت چھانتا ہے، تکالیف برداشت کرتا ہے۔ کس لیے برداشت کرتا ہے؟ کہ اس کو آگے پیسہ نظر آ رہا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، اس لیے کہ اسے آگے اس کا بینیفٹ اور اس کا فائدہ نظر آ رہا ہے۔ لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ اسے دین کی فکر نہیں ہے، دین کا احساس نہیں ہے۔ کل فرمایا کل قیامت والا دن ہوگا، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، کل قیامت والے دن جس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ سارے لوگوں کو دکھلاتا پھرے گا، کہے گا دیکھ لو بھائی میرا نامہ اعمال دیکھ لو، آج میں کامیاب ہو گیا، میں جو اللہ سے ملاقات کا یقین رکھتا تھا اور مجھے حساب کتاب ملنے کا جو یقین تھا وہ آج مجھے یقین آ گیا، دیکھو مجھے میرا نامہ اعمال مل چکا ہے۔ اور فرمایا کہ جس شخص کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي ما أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَهْ، فرمایا کہ جب اس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ کہے گا کہ کاش میرا نامہ اعمال مجھے دیا ہی نہ جاتا، کاش کہ مجھے اپنے حساب کتاب دیا ہی نہ جاتا۔ پھر اللہ کی طرف سے فرشتوں کو حکم ہوگا اس کو جکڑ کر جہنم کے اندر ڈال دو، جہنم کے اندر ڈال دو۔ اور آج دنیا کے اندر ایک انسان، ایک اسٹوڈنٹ اگر ناکام ہو جاتا ہے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، اگلے سال وہ کامیاب ہو جائے گا، بڑا نقصان نہیں ہے، لیکن کل قیامت کا جو نقصان ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کا نقصان ہے، کل قیامت والے دن کا جو خسارہ ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کا خسارہ ہے۔ تو اس لیے آج آپ دیکھیں کہ لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ بھائی دین
کے اوپر جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے